بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے نیم آنکھوں سے وال کلاک کی طرف دیکھا، لیکن سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ آخر کار آنکھوں کو رگڑتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی ڈھیٹ تھا، ورنہ اب تک جواب نہ ملنے کی صورت میں ہمت ہار چکا ہوتا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا فون تک پہنچا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، جی کون؟ میری آواز اب بھی نیند سے بوجھل تھی۔ دوسری طرف سے امی کی آواز سن کر میں نے حتی الامکان نیند کو دور بھگانے کی کوشش کی۔ خیر تو ہے امی، آپ نے صبح ہی صبح فون کیا؟ میں نے لہجے میں تشویش سمونے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ امی ہر چھٹی والے دن لازمی فون کرتی ہیں اور میری صبح ان کے نزدیک دوپہر ہوتی ہے۔ یہ صبح ہے؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پورے 11 بج چکے ہیں اور تم اسے صبح کہہ رہے ہو۔ لوگ آدھی دہاڑی لگا چکے ہیں اور جناب کی صبح اب ہوئی ہے۔ امی کی تیز آواز نے میرے سوئے ہوئے اعصاب کو ایک دم الرٹ کر لیا۔ سوری امی، آپ تو جانتی ہیں کہ آج چھٹی ہے آفس کے لیے، تو ہر روز اتنا جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ اب اگر میں چھٹی والے دن بھی جی بھر کے نہ سوؤں تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، اور اگر میں بیمار پڑ گیا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، میں نے نان اسٹاپ بولتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے، ایک تو تم بغیر دیکھے شروع ہو جاتے ہو۔ میں نے تمہیں کچھ بتانے کے لیے فون کیا تھا اور تم نے وہ بات بھی ذہن سے نکال دی۔ امی نے یقیناً بولتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا ہوگا، کیونکہ یہ امی کی بلکہ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ میں نے خیالوں میں امی کو دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جی امی، بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ بیٹا، ہم نے سرمد کی تاریخ طے کر دی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بارات ہے، تم اب جلدی سے چھٹی لے کر آ جاؤ۔ امی نے مجھے اپنی بات سے آگاہ کیا، جسے سن کر میں بہت خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے امی، میں کل ہی چھٹی کے لیے درخواست دے دوں گا۔ میرے لہجے سے بھرپور خوشی جھلک رہی تھی، جسے سن کر امی بھی خوش ہو گئیں۔ میں نے مزید چند ایک باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ میرا ارادہ مزید سونے کے بجائے شاور لے کر ناشتہ تیار کرنے کا تھا، اس لیے میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں ایک سرکاری جاب کرتا تھا اور میرا ٹرانسفر لاہور ہو گیا تھا۔ مری کی دلکش اور ٹھنڈی فضاؤں سے نکل کر لاہور کی گرمی میں آنا میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں کہاں اتنی گرمی برداشت کر سکتا تھا، لیکن ہائے یہ نوکری! کسی نہ کسی طرح میں نے خود کو ایڈجسٹ کر ہی لیا، اور بڑے بھائی کی شادی کی خبر نے لاہور کی گرمی میں خوشگوار سی ٹھنڈک پیدا کر دی۔ دوسرے دن میں نے آفس پہنچتے ہی باس کو چھٹی کی درخواست بھجوا دی تو حسب توقع فوراً مجھے بلاوا آ گیا۔ میں دل میں جالتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے باس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے غصے سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ میرے آفس کولیگز کے چہروں پر بکھری مسکراہٹ میرے حوصلے کو مزید پست کر رہی تھی۔ آفس میں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ باس واقعی غصے میں تھے، لیکن ان کا غصہ بھی ایک غبارے کی مانند تھا کہ جیسے ہی اس میں کانٹا چبویا جائے ساری ہوا خارج ہو جاتی تھی۔ ایک اور بات بھی تھی کہ باس کو رنگ گورا کرنے کا بہت شوق تھا۔ جہاں کوئی نسخہ ہاتھ لگا، کسی کریم لوشن کا اشتہار پڑا، فوراً خریدنے پر آمادہ۔ باندھ باندھ کی کریمیں استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر دانے نکل آئے تھے، اور مجھے معتبر ذرائع سے پتا چلا کہ باس آج کل ان دانوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ سو میرے ذہن نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی۔ آخر ان کا غصہ بھی تو کم کرنا تھا۔ میں نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا میز کے نزدیک پہنچا اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے باس اب کیا کہتے ہیں۔ سنا ہے روحان صاحب کو چھٹی چاہیے۔ باس کے لہجے کا طنز مجھے صاف محسوس ہوا۔ جی سر، وہ دراصل میرے بھائی کی شادی ہے، تو اس سلسلے میں میرے لہجے کی ہکلاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ شادی آپ کے بھائی کی ہے اور چھٹی کی جلدی آپ کو ہے۔ ابھی تو بہت سے دن پڑے ہیں اور آپ کو آفس جوائن کیے زیادہ سے زیادہ 1 ماہ ہوا ہے۔ اگر ابھی سے آپ نے اتنی چھٹیاں شروع کر دی تو آپ آگے کیا خاک کارکردگی دکھائیں گے؟ باس باتیں بنانے میں کافی ماہر تھے۔ وہ دراصل بھائی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اس وجہ سے مجھے پہلے جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے ذہن میں فوراً منصوبہ سوچ لیا تھا اور اس پر فوری عمل بھی ضروری تھا۔ باس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ چھٹی ہی نہ دیتے۔ کیا آپ اس مسئلے کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ طنز میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سر، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کریم استعمال کی تھی رنگ گورا کرنے کی،
میں نے کنکھیوں سے باس کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا اور حسب توقع وہ فوراً متوجہ ہو گئے، لیکن اس کریم کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس تھے۔ جو ہی انہوں نے وہ کریم استعمال کی، ان کے چہرے پر سرخ سرخ دانے نکل آئے۔ باس تقریباً اپنی کرسی پر سے اچھل پڑے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بے چینی ظاہر ہو ہی گئی۔ مجھے ہنسی آنے لگی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ اب چونکہ بھائی کی شادی بہت قریب ہے اور دانے ابھی تک ختم نہیں ہوئے، تو امی بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں فوراً چھٹی لے کر آ جاؤں تاکہ بھائی کو کسی اچھے سے جلدی امراض کے ڈاکٹر کو دکھاؤں، تاکہ شادی کے وقت وہ ان دانوں کی وجہ سے عجیب نہ لگے۔ میں نے چہرے پر زمانے بھر کی مسکینی طاری کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے روحان، تم جا سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ باس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا سر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی شرط کیا ہوگی۔ اگر تمہارے بھائی کا چہرہ ٹھیک ہو گیا تو تم مجھے ضرور بتاؤ گے تاکہ میں بھی اپنا علاج کر سکوں۔ تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ باس کا غصہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ جی سر، ضرور۔ اتنا کہنے کے بعد میں فوراً کمرے سے نکل آیا، کہیں باس کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ اپنی نشست پر پہنچتے ہی میرا کنٹرول ختم ہو گیا اور میں زور سے ہنسنے لگا۔ دوسرے دن میں نے جلدی جلدی تیاری شروع کر دی اور سامان اٹھا کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ میری خوش قسمتی جو بعد میں بد قسمتی میں تبدیل ہو گئی کہ مجھے ایسی بس میں جگہ مل گئی جو جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ بس ایئر کنڈیشن تھی۔ بس کے اندر پہنچتے ہی مجھے لگا جیسے میں تپتے صحرا سے جنت میں آ گیا ہوں۔ میں نے خالی سیٹ دیکھ کر اپنا بیگ اس پر پھینکا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے ایک مترنم سی آواز سنائی دی، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اگر آپ کو سامان اٹھانے کی زحمت نہ ہو تو۔ میں فوراً الرٹ ہو گیا۔ وہ جو بھی تھی بہت خوبصورت تھی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو واپس آنا بھول گئیں۔ اس نے کھنکھارتے ہوئے مجھے متوجہ کیا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ میں نے جلدی سے بیگ اٹھا کر گود میں رکھا تو وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ میں مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا اور مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ کب گاڑی روانہ ہوئی مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ اس نے میری نظروں کا ارتکاز محسوس کیا اور ناگواری سے بولی، مسٹر آپ کو کوئی اور کام نہیں جو یوں دیدے پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہی ہیں؟ خاصی منہ پھٹ ہے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، لیکن اس کی سماعت بھی بہت تیز تھی۔ بولی، آپ نے کیا کہا؟ جی کچھ نہیں۔ میں تو بس اتنا ہی بول پایا تھا اور میرا جملہ مکمل ہوا تھا کہ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بھلا کیوں مرنے لگی؟ اور یہ دوسروں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ میرے مرنے کی باتیں کرنے لگے؟ ابھی تو میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا، اللہ نہ کرے کہ ابھی میں مروں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ دیکھیے محترمہ، میں اس مرنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو مری شہر جانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تو یوں بول لینا، میں واقعی مری جا رہی ہوں اور میرا نام محترمہ نہیں بلکہ عزا ہے، عزا خان۔ اس نے یوں گردن اکڑائی جیسے اس ملک کی پرائم منسٹر ہو۔ اور میرا نام روحان ہے، روحان خان۔ جواباً میں نے بھی اسی کی طرح گردن اکڑائی۔ کچھ دیر وہ مجھے غور سے دیکھتی رہی اور پھر کہکا مار کر ہنس پڑی۔ بہت خوب روحان صاحب، آپ واقعی دلچسپ آدمی ہیں اور پھر میری طرح خان بھی ہیں، تو کیوں نہ دوستی کر لیں؟ میں بھی کسی کا ادھار رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا تو میں گڑبڑا گیا۔ دراصل اس کی ہنسی اتنی پیاری تھی کہ میں اس کے سحر میں ڈوب گیا تھا۔ بالکل جناب، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اتنی حسین خاتون ہمیں دوستی کی آفر کر رہی ہے۔ میرا ازلی اعتماد لوٹ آیا تھا اور وہ دلچسپ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بقول وہ تعلیم کے سلسلے میں لاہور میں مقیم ہے اور اس کی رہائش گرلز ہاسٹل میں ہے۔ اس کا خاندان روایتی پٹھان نہیں ہے بلکہ بہت روشن خیال لوگ ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ پھر میں نے بھی مختصر لفظوں میں اسے اپنی جاب اور خاندان کے بارے میں بتا دیا۔ بس سے باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن ہم باتوں میں اس قدر مگن تھے کہ ہمیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ پتہ تو اس وقت چلا جب بس ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہم نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ مری تو بھی بہت دور تھا اور بس راستے میں کہیں نہیں رکتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو چاند کی روشنی میں بس اتنا ہی نظر آ سکا کہ وہ کوئی ویران سا علاقہ تھا۔ اونچے نیچے درخت بھوتوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے اور جا بجا پھیلی جھاڑیاں عجیب وحشت سی پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے ادھر سے نگاہ ہٹا کر بس میں دیکھا تو سب لوگ یہی جاننے کی جستجو میں تھے کہ بس کے رکنے کی کیا وجہ ہے۔ روحان، کیا ہوا؟ یہ بس کیوں رک گئی؟ کیا کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ عزا کی آواز پر میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، ویسے لگتا تو ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اس ویران علاقے میں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر نظریں جما دی۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں نیچے اتر گئے تھے، شاید خرابی چیک کرنے کے لیے۔
बहुत देर हो गई लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। बहुत से लोगों ने नीचे जाने का इरादा किया तो मैं भी अपनी सीट से उठ गया। हम सब मिलकर बाहर आ गए, लेकिन बाहर आकर एक बहुत ही परेशान सूरत हाल हमारी मुंतजिर थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गायब थे। हमने इन्हें बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं ना मिले। पहले हमने समझा कि शायद रफ़ा हाजत के लिए झाड़ियों की तरफ गए होंगे, लेकिन हर जगह तलाश करने के बावजूद वो कहीं ना मिले। हम तो बहुत परेशान हो गए। इस वीरान इलाके में बस की खराबी और फिर इन दोनों का गायब होना हमें किसी और ही तरफ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन अपने शक का इजहार हमने एक दूसरे से नहीं किया। सब भी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। खवातीन को हमने बाहर नहीं आने दिया और ना ही इन्हें कुछ बताया, क्योंकि खवातीन वैसे ही कमजोर मखलूक होती हैं, वक्त से पहले वावेला शुरू कर देती हैं। हम इसी मसले पर गौर कर रहे थे, अचानक बस जोर जोर से हिलना शुरू हो गई। लेकिन वो जलजला हरगिज नहीं था, क्योंकि हमारे कदमों के नीचे की जमीन बिल्कुल साकित थी। खवातीन चीखों पुकार करती हुई बस से बाहर आ गईं। इज़्ज़ा सीधी मेरी तरफ आई। इसके चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात थे। मैंने इसे हौसला दिया कि फिक्र की कोई बात नहीं, बस अब साकित हो चुकी थी। हमने खवातीन को हौसला दिया और इन्हें दोबारा बस में भेज दिया। और इस वक्त हमारी हैरत की इंतहा न रही। खवातीन ने बस के अंदर कदम रखा तो फिर हिलना शुरू हो गई। खवातीन ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। हमने अंदर जाकर अपने अपने बैगों को उठाया और बाहर आ गए। हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही हम सब बाहर आते बस साकित हो जाती। न जाने कैसा सितम था। बस का खराब होना, फिर ड्राइवर और कंडक्टर का गायब होना और फिर बस का हिलना हमें यकीन दिला चुका था कि कुछ ना कुछ है जरूर। इज़्ज़ा तो मेरे बाजू से चिमटी हुई थी। दूसरी खवातीन का भी बदहवासी वाला हाल था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे, यानी पूरी रात गुजारने के लिए हमें कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। सड़क पर तो रात नहीं गुजारी जा सकती थी और वैसे भी आसमान बादलों से भरा पड़ा था, क्या पता कब बरस पड़े। सब मर्दों ने फैसला किया कि खवातीन यहीं ठहरें और वो कोई ठिकाना तलाश करते हैं, लेकिन औरतों में से कोई भी अकेली रहने पर रजामंद ना हुई। मजबूरन इन्हें भी साथ ले जाना पड़ा। हमारा रुख सड़क से दाएं जानिब था। वहां बज़ाहिर तो कोई पनाहगाह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर कोई जगह मिल जाए। झाड़ियों से उलझते और ऊंचे नीचे दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चांद कभी बादलों की ओट में हो जाता और कभी अपनी पुरस्रार सी रोशनी बखेरने लगता। सब लोग ऐसे खामोशी से चल रहे थे जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। इज़्ज़ा का हाथ मेरे हाथ में था और हम झाड़ियों में एहतियात से चलते जा रहे थे। चलते चलते अचानक मेरा पाँव किसी चिकनी सी चीज पर से फिसला। मैंने फौरन अपने मोबाइल की लाइट इस पर मारी तो मेरे होश उड़ गए, जबकि इज़्ज़ा की चीख ने सबके दिलों को सहला दिया था। बात ही कुछ ऐसी थी। वो चीज जिस पर से मेरा पाँव फिसला वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे बस के ड्राइवर का चेहरा था, यानी चेहरे की खाल से मुबर्रा खोपड़ी थी। पास ही चेहरे का ऊपर वाला हिस्सा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नहायत महारत से माथे, कानों और थोड़ी के पास तक का हिस्सा काट डाला था। आम लफ्जों में इसे चमड़े का मास्क भी कह सकते थे। तमाम लोगों के जिस्मों में सर्दी की लहर दौड़ गई। हम इस ड्राइवर की अजियत का अंदाजा बखूबी कर सकते थे। इसका बेजान जिस्म एक तरफ पड़ा था और इसके मसखशुदा चेहरे की तरफ देखना मुमकिन नहीं था। न जाने किस सोच के तहत मैंने वो मास्क उठा लिया। मुझे शदीद कराहियत महसूस हुई, लेकिन मैंने फिर भी इसे फेंका नहीं। खुदा के लिए रोहान, इसे फेंक दो, मुझे वहशत हो रही है। इज़्ज़ा मेरे कंधे से लगी थर थर कांप रही थी, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। थोड़ी दूर जाकर हमें कंडक्टर की भी लाश मिल गई, लेकिन इसकी हालत भी पहले वाली सी मुख्तलिफ नहीं थी। इसके चेहरे का चमड़ा भी गायब था। सब लोग बहुत हिरासा थे और आने वाले वक्तों से लरजीदा। न जाने आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। वो कौन थे जिन्होंने इन दोनों की ये हालत की थी? और हैरत की बात तो ये थी कि हमें इनकी चीख भी सुनाई नहीं दी थी। मुझे यकीन हो चुका था कि हम जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बहुत से लोगों का ख्याल था कि वापस गाड़ी की तरफ चलना चाहिए, हालांकि खतरा तो वहां भी मौजूद था। अभी हम कुछ तय न कर पाए थे कि हमें चांद की मध्यम रोशनी में एक इमारत नजर आई। हमने इसी तरफ जाने का इरादा किया। कुछ देर बाद हम इस इमारत के बिल्कुल सामने थे। वो इमारत इसी माहौल की तरह नहायत पुरस्रार सी लग रही थी, बहुत बदनुमा किसी खंडर की मानंद। लेकिन बहरहाल कुछ तो ठिकाना करना था, इसलिए हमने अंदर जाने का फैसला कर लिया। मैंने एहतियातन अपने बैग से खंजर निकाल लिया था। इसको बैग में रखते वक्त मुझे कतन अंदाजा ना था कि मुझे इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन अब एक हथियार के तौर पर ये मेरे पास था। मैंने इसको मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। मुझे अपने साथ साथ इज़्ज़ा की भी हिफाजत करनी थी। मैं सबसे आगे आगे था और बाकी लोग मेरी पैरवी में चल रहे थे। इमारत में जा बजा गंदगी के ढेर लगे पड़े थे। कुछ लोगों के पास टॉर्चें भी थी जिन्हें वो रोशन कर चुके थे। अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह की वीरान इमारतों में चमगादड़ों का बसेरा होता है, लेकिन इस इमारत में
کوئی چمگادڑ نہیں تھی، اور سب سے عجیب بات کہ جب سے ہم اس ویران علاقے میں بھٹک رہے تھے ہم نے کوئی جاندار حتیٰ کہ حشرات الارض تک کی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ بہت پراسرار سی بات تھی۔ میں سارے کمروں کو کھول کر دیکھنے لگا کہ کہاں رات گزارنا بہتر ہوگا، لیکن سارے کمرے ایک ہی طرح تھے، گندگی سے بھرے ہوئے، اور ان میں عجیب سی وحشت تھی۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ہم نے ایک کمرے کی صفائی کر کے اس میں اپنا سامان رکھا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ میرے دماغ میں بہت سی باتیں چلنے لگیں، لیکن ان میں سے کسی کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ پیدل چل چل کر بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی سونا نہیں چاہتا تھا، اور سب سے اہم بات جو میں نے محسوس کر کے سکون کا سانس لیا کہ ہمارے درمیان کوئی بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا، ورنہ بہت پریشانی ہو جاتی۔ عزا بہت خوفزدہ تھی، لیکن زبان سے وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا وہ آرام کر لے، میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ پہلے تو وہ نہ مانی، لیکن پھر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن سونے سے پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جیسے کہیں میں اس کی بے خبری میں بھاگ نہ جاؤں۔ وہ سو چکی تھی اور میں اس کی اس حرکت پر مسکرانے لگا۔ خنجر ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، باقی لوگ بھی اونگ رہے تھے۔ اچانک مجھے باہر سے آہٹ کی آواز آئی۔ میں نے عزا کا ہاتھ آہستہ سے نیچے رکھا اور آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ تعداد میں 7-8 تھے۔ ان کے چہرے بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے چہرے پر کھال نہ ہو، بلکہ سوکھا ہوا گوشت جو ہڈیوں کے ساتھ چپک گیا ہو، اور آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے گڑھے تھے۔ لباس ان کے جسم پر جھول رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اسی کمرے کی طرف آ رہے تھے جہاں ہم نے پناہ لی ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ وہی ہوں گے جنہوں نے ہماری گاڑی کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور وہ بھی نہایت وحشیانہ طریقے سے۔ میں نے فوراً سے پیشتر اس بوسیدہ کمرے کے دروازے کو بند کر دیا اور سب کو اشارے سے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ کمرے میں سوئے ہوئے سارے لوگ اب بیدار ہو چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ باہر یقیناً کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ عورتوں کی حالت خاص کر بہت بری تھی۔ میں نے آنکھوں میں عزا کو حوصلہ دیا۔ آہٹیں اب بہت قریب محسوس ہو رہی تھیں اور پھر بالکل دروازے کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں نے سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور خود دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اور 1-2 آدمی اور بھی آ گئے اور دروازے کے آگے جم کر کھڑے ہو گئے۔ بہت دیر تک وہ زور لگاتے رہے، لیکن دروازہ نہیں کھلا، اور پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ اتنی خاموشی کہ ہمیں اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی دینے لگی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگنے لگا کہ اس خاموشی کے بعد کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اور میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ وہ کمرہ جس میں ہم موجود تھے زور زور سے ہلنے لگا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بس ہلنے لگی تھی۔ ہمیں اپنے سامنے موت دکھائی دینے لگی۔ اگر ہم اندر رہتے تو یقیناً اس کمرے میں دفن ہو جاتے، اور اگر باہر نکلتے تو ان بھیانک آدمیوں کے ہتھے چڑھ جاتے۔ وہ ہمارا چہرہ مسخ کر کے موت سے دوچار کر دیتے۔ کمرے کے ہلنے میں شدت پیدا ہو چکی تھی، اور پھر چھت اور دیواروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، اور سیمنٹ اکھڑ اکھڑ کر ہم پر گرنے لگا۔ قریب تھا کہ کمرے کی چھت گر پڑتی۔ ہمارے لیے دروازہ کھول کر باہر نکلنا ضروری ہو گیا۔ میں نے عزا کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کا نام لے کر دروازہ کھول دیا۔ سب جلدی سے باہر نکل آئے۔ وہ باہر موجود نہیں تھے، لیکن تھے اسی عمارت میں۔ سب جلدی جلدی اور آس پاس دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ میں اور عزا سب سے آگے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ سب سے آخر میں موجود لوگوں کی نہایت دل خراش چیخیں ہمیں سنائی دی۔ یقیناً وہ بیچارے اس کے ہتھے چڑھ گئے تھے، اور ان کا حشر بھی ڈرائیور لوگوں کی طرح ہونے والا تھا۔ میں دل میں ان کی اذیت کو محسوس کر کے لرز گیا۔ سب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم سب بھاگ کر بیرونی گیٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ وحشی اب ہمارے پیچھے نہیں آ رہے تھے۔ ان کو ان کا شکار مل چکا تھا، اور باقی کے بارے میں وہ فکر مند نہیں تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا شکار کہیں بچ کر نہیں جا سکتا۔ ہم سب لوگ بھاگ رہے تھے، جس کا جدھر منہ لگا وہ ادھر ہی بھاگ گیا۔ میں بھی عزا کو ساتھ لیتا ہوا ایک طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ ماسک نما کھال اب بھی میرے پاس تھی، جسے نہ جانے کیوں میں نے اب تک نہیں پھینکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ہم اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک وحشی ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ عجیب شفاف سا تھا۔ ہمارے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عزا خوف کے مارے مجھ سے چمٹ گئی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری اپنی حالت بھی بہت بری ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے عزا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ ہم کسی نہ کسی طرح جھاڑیوں سے الجھتے اور بچتے بچاتے بھاگے جا رہے تھے کہ اچانک عزا کو بری طرح ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں اپنی ہی دھن میں بھاگا جا رہا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ گری میں فوراً رک نہ سکا، اور جب رکا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عزا اس وحشی کے ہتھے چڑھ چکی تھی اور وہ مجھے زور زور سے پکارنے لگی۔ میں نے جیسے ہی عزا کو
اس وحشی کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی تو اس دوران ایک اور وحشی نمودار ہوا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ہاتھوں سے وہی ماسک جو ڈرائیور کا چہرہ تھا چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے ماسک والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور خنجر کو اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر عزا کی دردناک چیخ میرے کان سے ٹکرائی تو میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو دکھ اور اذیت نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ وحشی عزا کے اوپر سوار تھا اور خنجر کو اس کی کنپٹی سے آگے رکھ کر کاٹنا شروع کر دیا۔ جو وہ خنجر سے چیرا لگاتا جا رہا تھا، عزا کی اذیت ناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ شاید وہ عزا کا حشر بھی اس ڈرائیور اور کنڈکٹر جیسا کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھے اور چہرے کی کھال اتارنے کا کیا مقصد تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا عزا کو بچانے کے لیے، لیکن پہلے کی طرح اب بھی وہی وحشی میرے پیچھے آ گیا۔ اس کا ارادہ مجھ سے وہ ماسک چھین کر اور میرا حشر بھی پہلے والے لوگوں کی طرح کرنے کا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب تک وہ ماسک نما کھال میرے پاس رہے گا وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عزا کی چیخیں مجھے وحشت میں مبتلا کر رہی تھیں کہ اچانک پورے کا پورا خنجر پوری قوت سے اس وحشی کے پیٹ میں پیوست کر دیا۔ وہ ایک ہولناک آواز نکال کر گر گیا۔ میں فوراً عزا کی طرف متوجہ ہوا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں عزا کو اس وحشی سے چھڑانے کی کوشش کرتا وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ عزا کے چہرے کی کھال آس پاس سے کٹ چکی تھی، اب صرف ماتھے والی جگہ بچی تھی۔ اس وحشی نے اپنے دونوں ہاتھ عزا کے ماتھے پر رکھے اور اس کے چہرے سے پوری کھال الگ کر دی۔ عزا کی آخری چیخ نہایت ہولناک تھی۔ اس کے بعد اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ میں نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان وحشیوں کا کیا حشر کروں۔ اچانک مجھے دوسرے لوگوں کا خیال آیا۔ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں اور کس حال میں ہوں گے، مجھے ان کو ہر حال میں بچانا ہے۔ یہ سوچتے ہی میں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ وہ وحشی عزا کو مارنے کے بعد اس کے چہرے کی کھال کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کی توجہ میری جانب نہیں تھی۔ جیسے ہی میں اس سے ذرا دور ہوا میں نے دوڑ لگا دی۔ اس وقت میں نے اس بات پر توجہ ہی نہیں دی کہ میں نے جس وحشی کو خنجر مارا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے اس جگہ پر پہنچا جہاں ان وحشیوں کے ہاتھوں بچنے والے لوگ موجود تھے۔ وہ بہت خوفزدہ تھے۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ جیسے بھی ممکن ہو بس کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو۔ وہ سب میری پیروی میں بس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں چلتے ہوئے ارد گرد سے بھی محتاط تھا۔ ماسک بدستور میرے ہاتھ میں موجود تھا اور اس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ وحشی مجھے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ مجھ سے وہ ماسک چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسرے لوگوں کی بھی مجھے فکر تھی۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ تھا، اس لیے میں نے سب کو بس کی طرف جانے کو کہا۔ ہم جیسے ہی گاڑی کے پاس پہنچے وہ وحشی نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گئے۔ سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، لیکن میں نے چیخ کر سب کو بس کے اندر جانے کو کہا۔ وہ سب ڈرتے ڈرتے بس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ان وحشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ ہاتھ بلند کر لیا جس میں چہرے کا وہ ماسک تھا۔ وہ سب چوکنا ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کی توجہ بس میں جاتے لوگوں سے ہٹ گئی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر سارے لوگ بس میں داخل ہو گئے تھے۔ میں نے بلند آواز سے ان وحشیوں کو کہا، اگر انہوں نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں اس ماسک کو ضائع کر دوں گا۔ اپنی بات کا رد عمل جاننے کے لیے میں نے بھی اپنے قدم سب کی طرف بڑھا دیے تھے، لیکن ان وحشیوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ شاید وہ واقعی اس ماسک کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ میں جلدی سے بس میں داخل ہو گیا اور بس کو اسٹارٹ کرنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر بس فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ وحشی تیزی سے بس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اگر وہ بس کے نزدیک آ جاتے تو پھر ہمارا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ میں نے فوراً ماسک والا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور ماسک کو ان وحشیوں کی طرف پھینک دیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئے اور پھر تیزی سے ماسک کی طرف بڑھے۔ میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور بس کو تیزی سے بھگا کر لے گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے ہماری بس کا پیچھا کیا تھا یا نہیں، لیکن میں بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں مجھے اس بات کی خوشی ہے وہاں عزا کے کھو جانے کا غم بھی ہے، کیونکہ چند گھنٹوں کے دوران ہی وہ میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی اور اسے میں نے اپنی زندگی کا ہم سفر بنانے کا سوچ لیا تھا۔ میری عزا مجھ سے چھن گئی تھی۔ یہ غم میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک طویل عرصہ تک میں دل میں کسک محسوس کرتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نارمل ہو گیا۔ لیکن آج بھی جب عزا کا خیال آتا ہے تو دل محسوس کر رہ جاتا ہے۔